لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما مهدي هذه الأمة خاتم الأئمة الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم. ہماری بحث امامت کے سلسلے میں چل رہی تھی اور ہم نے یہ پڑھا کہ امامت شیعہ حضرت قائل اس بات کے ہیں کہ امامت اصول دین میں سے ہے، جبکہ برادران اہل تسنن کا نظریہ یہ ہے کہ امامت فروع دین میں سے ہے. تقریباً ہم تمام اہل سنت فرقے کی طرف اس قول کو منسوب کر سکتے ہیں، یعنی کہ سبھی کا یہی کہنا ہے کہ اصول دین میں سے نہیں بلکہ فروع دین میں سے ہے تمام سنیوں کا. صرف اور صرف جو ہے کچھ افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے شیعوں کے عقیدے کو باطل کرنے کے لیے اس فرضیے کو اپنایا ہے اور کہا ہے کہ امامت میں سے ہے، امامت اصول دین میں سے ہے، اور تاکہ اس قول کو اختیار کرنے کے بعد سے امامت کے اوپر جو ہے کاری ضرب لگا سکے. ان میں سے قاضی بیضاوی جو ہے ان کا ہم نام لے سکتے ہیں کہ وہ امامت کو اصول دین میں سے مانتے ہیں اور صرف ماننے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ شیعوں کے عقیدے کو وہ باطل کر سکیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر امامت اصول دین میں سے ہے، لیکن امامت کے اوپر ہم جو ہے چونکہ امامت ایسا مہم چیپٹر ہے، مہم سبجیکٹ، مہم موضوع ہے کہ اس کے اوپر کثرت سے روایتیں متواترہ ہونا چاہیے تھیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کثرت سے روایتیں امامت کے اوپر نظر نہیں آتی ہیں. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے کہ کوئی کہے کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں کوئی بہت بڑا شہر موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں، قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ اگر مکہ اور مدینہ کے بیچ میں کوئی بہت بڑا شہر موجود ہوتا تو ہم تک اس کی خبر پہنچتی، لیکن خبر کا نہ پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں کوئی بھی شہر مکہ اور مدینہ سے بڑا موجود نہیں ہے. یہ اس دلیل کے ذریعے سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے امامت، اگر امامت واقعاً اصول دین میں سے ہوتی تو امامت بسم اللہ، نماز میں بسم اللہ پڑھنے کی طرح جو ہے دونوں برابر نہیں ہیں، اور نہ ہی اقامت اور امامت یہ دونوں برابر ہیں، نہ ہی معجزات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امامت یہ دونوں برابر ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں، قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ اگر قنوت اگر جو ہے بسم اللہ، نماز میں بسم اللہ اور اقامت اور معجزات کے اوپر تواتر سے روایت نہ پائی جائیں کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں کوئی مشکل نہیں ہے؟ کیونکہ وہ سارے کے سارے فروع دین میں سے ہیں، اور اگر ہم اس کو نہ بھی مانیں، ہم اگر اقامت نہ بھی کہیں، نماز میں بسم اللہ بلند آواز میں نہ بھی پڑھیں، معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کر دیں، پھر بھی ہم جو ہے دین سے خارج نہیں ہوتے، کیونکہ یہ فروع دین میں سے ہے اور امامت اصول دین میں سے ہے. تو امامت کے سلسلے، امامت کا تقاضا یہ تھا کہ کثرت سے اس میں متواتر روایتیں پائی جائیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو نہ اقامت کے اوپر تواتر سے روایت پائی جاتی ہے، نہ ہی جو ہے بسم اللہ کے اوپر، نہ ہی معجزات کے اوپر، نہ ہی ولایت اور امامت کے اوپر تواتر سے روایتیں پائی جاتی ہیں. تو پھر وہ خلاصہ یہ نکالتے ہیں، نتیجہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ وہ فروع دین میں سے، اور فروع دین زیادہ مہم نہیں ہے، ہم جو ہے بدعت کی حد تک نہیں جائیں گے. اگر ہم نہ مانیں تو ہم کافر نہیں بنیں گے نہ مانیں تو، لیکن اصول دین میں اگر ہم نے جو ہے اگر اصول دین کو نہیں مانا تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ہم دین سے خارج ہو جائیں گے. تو یہاں پہ تو اسباب موجود تھے کہ آپ جو ہے، یعنی کہ سارے زمینہ موجود تھا کہ اس کے سلسلے میں، امامت کے سلسلے میں کثرت سے روایتیں بیان کی جاتی، لیکن کثرت سے ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ روایتیں امامت کے سلسلے میں پائی نہیں جاتی ہیں. آپ جو ہے یہ قاضی بیضاوی کا نظریہ جو انہوں نے پیش کیا ہے، یہ آپ الابہاج فی شرح المنہاج جلد 2 صفحہ 295 پہ مراجعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں.
تو جیسا کہ ناظرین آپ نے مشاہدہ کیا کہ ان کا مین مقصد یہ ہے کہ امامت کو جو ہے باطل کر سکیں، اور باطل کرنے کے لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امامت کے اوپر کثرت سے دلیلیں پائی نہیں جاتی ہیں، کثرت سے روایتیں پائی نہیں جاتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ کثرت سے روایتیں نہیں پائی جاتی ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث غدیر، سب سے پہلے حدیث غدیر یہ فریقین کے نزدیک تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ اسی طریقے سے حدیث منزلت، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، جو آپ نے فرمایا تھا، یہ بھی تواتر کے ساتھ دونوں فریقین کے نزدیک مروی ہے۔ حدیث رعیت، سأوتی الرعیت غدا رجلا یحبہ اللہ ورسولہ، میں کل علم اسے دوں گا، پرچم اسے دوں گا کہ جسے اللہ اور اس کا رسول اور اس کے رسول پسند کرتے ہوں گے، محبت کرتے ہوں گے۔ یہ بھی روایت حدیث رعیت کے نام سے مشہور ہے، اور فریقین یعنی شیعہ اور سنی دونوں کی یہاں یہ روایت تواتر کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، یہ روایت بھی فریقین کے نزدیک، شیعہ اور سنیوں کے نزدیک تواتر کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ لکھنے والوں نے بہت ہی زیادہ ناانصافی کی ہے۔ مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام کی یہ مظلومی ہے کہ مورخین نے، مصنفین نے، رائٹرز نے، لکھنے والوں نے جب قلم چلایا ہے تو علی کے خلاف چلایا ہے، یا علی کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے چلایا ہے، کہ جس کی وجہ سے کثرت سے جس اندازے میں ہمارے پاس روایت ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے پاس روایت نہیں ہے۔ اب یہ جو رائٹرز کی خیانت ہے، یہ جو لکھنے والوں کی، مورخین کی خیانت ہے، اس کا ایک نمونہ میں آپ کی آج کی بزم میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے تحریف کی گئی ہے، کس طرح سے رائٹرز نے جو ہے روایت میں چھیڑ چھاڑ کی ہے، اور اس طرح سے امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت سے جب چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، جب روایات سے جو ہے کھیلواڑ کیا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس تواتر سے دلالت کرنے والی روایتیں کثرت سے نہیں ملیں گی۔ ان میں سے جو ایک نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ علامہ ہلی نے، ہم اس کو بھی پیش کریں گے، یہاں پہ بیچ میں ہم روک کر کے ان دا بریکٹ علامہ ہلی کا ایک قول نقل کر دیں۔ علامہ ہلی اختب خوارزمی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ وقال بعض الفضلاء، بعض فضلاء نے کہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اختب خوارزمی کہہ رہے ہیں کہ بعض فضلاء نے کہا۔ بعض فضلاء سے ان کی مراد خلیل بن احمد فراہیدی ہے، کہ جس نے لغت کی کتاب لکھی، خلیل بن احمد فراہیدی، کہ اختب خوارزمی کہتے ہیں کہ بعض فضلاء نے کہا۔ بعض فضلاء سے مراد کون ہے؟ خلیل بن احمد فراہیدی، یعنی خلیل بن احمد فراہیدی نے کہا۔ وقت سئل عنہ علیہ السلام، کہ خلیل سے جب پوچھا گیا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں، فقال، تو خلیل کہتے ہیں ما اقول فی شخص اخفى اعداؤه فضائله حسدا له واخفى اولیاؤه فضائله خوفا وحذرا وظهر فيما بين هذين فضائل طبقة الشرق والغرب، کہ میں ایسے شخص کے سلسلے میں کیا لب گشائی کروں کہ جس کی فضیلتوں کو اس کے دشمنوں نے حسد کی بنا پر چھپایا، اور جس کی فضیلتوں کو دوستوں نے، یاروں نے، شیعوں نے یا چاہنے والوں نے، ہم الفاظ کو بدل کر کہتے ہیں چاہنے والوں نے احتیاط، خوف اور ڈر کی بنا پر ان کی فضیلتوں کو چھپایا۔ لیکن اس کے باوجود علی کی فضیلت کا احاطہ یہ ہے، علی کی فضیلت کا جو ہے کی بزرگی اور وسعت یہ ہے کہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک آپ کی فضیلت جو ہے احاطہ کی ہوئی ہے، یعنی مشرق سے لے کر کے مغرب تک کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ تو آپ نے دیکھا اور آپ مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ جس طرح سے فضیلتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام اور بالاخص امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، وہ کسی کی بھی اصحاب میں سے، صحابہ میں سے کسی کے لیے بھی وارد نہیں ہوئی ہیں۔ اب ہم جو ہے اسی جو یہ حدیث ہے، یہ قول ہے احمد بن حنبل کا۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مال احد من الصحابۃ من الفضائل۔ اب یہاں سے آپ غور کیجئے گا، توجہ دیجئے گا کہ کس طرح سے راویوں نے، رائٹرز نے عبارت میں چھیڑ چھاڑ کی ہے اور کمی اور زیادتی اور کاستی کی ہے۔
احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مال احد من الصحابۃ من الفضائل بالاسانید الصحاح ما ورد علی رضی اللہ عنہ، یعنی کہ صحیح سند کے ساتھ جو فضیلت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے وہ صحابہ کرام میں سے کسی کے بھی لیے بھی جو ہے وارد نہیں ہوئی ہے۔ یہ مین عبارت ہے احمد بن حنبل کی، آپ اس کو یاد رکھیے۔ اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے احمد بن حنبل کی اس سخن میں چھیڑ چھاڑ کیا گیا ہے۔ یہ جو احمد بن حنبل کا سخن ہے یہ گفتار ہے ان کی مناقب احمد لابن الجوزی، مناقب ابن جوزی 163 میں جو ہے یہ کتاب، اس کتاب میں جو ہے نقل ہوا ہے اور جو ہے حوالہ دیا گیا ہے عمدہ ابن بطریق کا، العمدہ ابن بطریق 6 کا یہاں پہ، یعنی کہ کتاب عمدہ ابن بطریق سے مناقب احمد ابن الجوزی میں نقل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ احمد بن حنبل نے کہا کہ بالاسانید الصحاح، یعنی کہ صحیح سند کے ساتھ جو فضیلت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی وارد ہوئی ہے وہ کسی بھی صحابی کے لیے وارد نہیں ہوئی ہے، یہ احمد ابن حنبل نے کہا۔ لیکن اب اسی بات کو جب حاکم نشابوری نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسانید صحاح کو حذف کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے لکھتے ہیں سمعت ابی یقول، یعنی کہ حاکم نشابوری احمد بن حنبل کے جو صاحبزادے تھے عبداللہ بن احمد بن حنبل کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ کہتے ہیں سمعت ابی یقول کہ میں نے اپنے بابا کو یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی احمد بن حنبل کو کہتے ہوئے سنا، کیا کہتے ہوئے سنا؟ ما جعل احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الفضائل ما جعل علی ابن ابی طالب۔ یہاں پہ اسانید صحاح کو انہوں نے ڈیلیٹ ہی کر دیا۔ آپ غور کریں، توجہ کریں، عبارت میں جو ہم نے پہلے عبارت پڑھی تھی احمد بن حنبل کی، وہاں پہ تھا من الفضائل بالاسانید الصحاح، لیکن یہاں پہ من الفضائل بس اسانید صحاح کو پاک کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اصحاب جو فضیلتیں اہل علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہیں، وارد ہوئی ہیں، وہ اصحاب رسول اللہ میں سے کسی کے لیے بھی وارد نہیں ہوئی، اور اسانید صحاح کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ صرف حاکم نشابوری نے نہیں بلکہ دیکھیے کس طرح سے عبد البر نے بھی اس عبارت میں تصرف کیا ہے، یعنی چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ عبد البر کہتے ہیں، ابن عبد البر کہتے ہیں وقال احمد بن حنبل و اسماعیل بن اسحاق القاضی لم يروي في فضائل احد من الصحابة بالاسانید الحسان ما روي في فضائل علي بن ابي طالب وكذلك قال احمد بن شعیب بن علی النسائی الاستیاب جلد 3 صفحہ 1115۔ یہاں پہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ انہوں نے، اب دیکھیے آپ غور کیجئے، جو ہم نے پہلے عبارت پڑھی تھی احمد ابن حنبل کی، اس میں تھا بالاسانید الصحاح، یعنی کہ صحیح سند کے ساتھ کسی بھی صحابی کے لیے روایت اتنی زیادہ مقدار میں وارد نہیں ہوئی جتنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے وارد ہوئی۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے اسی قول کو نقل کر رہے ہیں، احمد ابن حنبل کے ہی قول کو نقل کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے اسانید صحاح کو ہٹا کر کے اسانید حسان لگا دیا۔ ظاہر سی بات ہے اب یہاں پہ بہت بڑی چھیڑ چھاڑ ہے عبارت سے، کہاں صحیح روایت کہاں حسن روایت۔ صحیح روایت کا جو ہے پلڑا بہت زیادہ بھاری ہوا کرتا ہے نسبت بے صحیح حسن روایت کے، تو انہوں نے کیا کیا، کم کرنے کے لیے فضیلت کو اسانید صحاح کو ہٹا دیا اور اسانید حسان کو لگا دیا، یعنی حسن سند کے ساتھ وارد نہیں ہوئی۔ صرف یہیں پہ یہ بات جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے، یعنی کہ ایک دو نے جو اس میں جو ہے چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے، بلکہ جو بھی عطا کیا اس میں کچھ نہ کچھ اپنی کارستانی کو انجام دیتا گیا۔ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں بمناقبہ کثیرۃ حتی قام الامام احمد حتی قال الامام احمد، یعنی کہ امیر المومنین کے مناقب بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل نے کہا لم ينقل لأحد من الصحابۃ ما نقل لعلی۔ اب یہاں سے فضائل بالاسانید الصحاح یہ ساری عبارتوں کو کاٹ دیا، کاٹنے کے بعد صرف اتنا لکھا کہ لم ينقل لأحد من الصحابہ، اصحاب میں سے کسی کے لیے بھی نقل نہیں کیا گیا ما نقل لعلی، کہ جو علی ابن ابی طالب کے لیے نقل کیا گیا۔
آپ اس کو بھی جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، الاصابہ جلد 4 صفحہ 565. اور اسی طریقے سے فتح باری میں آیا ہے، کتاب کا نام ہے فتح باری، کہ قال احمد و اسماعیل القاضی و نسائی و ابو علی النسابوری لم یرد فی حق احد من الصحابہ بالاسانید الجیاد. دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ جو ہے اس میں چھیڑ چھاڑ تصرف ہے. اسانید صحاح سے احمد بن حنبل نے شروع کیا تھا، کسی نے اسانید صحیح کو ہٹا دیا، کسی نے پوری الفضائل بالاسانید صحیح کو ہٹا دیا، کسی نے اسانید صحیح کے بجائے اسانید حسان کو رکھ دیا، کسی نے آ کر کے اسانید حسان کو ہٹا کر کے اسانید جیاد رکھ دیا، یعنی کہ جید سند کے ساتھ. کسی بھی صحابہ کے لیے وہ فضیلت وارد نہیں ہوئی جو علی کے لیے فضیلت وارد ہوئی. فتح الباری صفحہ 7، فتح الباری جلد 7 صفحہ 71. تو آپ نے معزز سامعین، معزز ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مولائے متقیان بالخصوص بالاخص کہہ لیا جائے اور بالعموم تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام، جو ان کی فضیلتیں وارد ہوئیں، جو بھی ان کی فضیلتیں سرکار ختم مرتبہ نے بیان کی، وہ کامل ہم تک نہیں پہنچ پائیں. کامل نہیں پہنچ پائیں، کیوں نہیں پہنچ پائیں؟ کیونکہ رائٹرز نے اس میں جو ہے ناانصافی کی ہے، لکھنے والوں نے اس میں جو ہے ظلم اور ناانصافی کا سہارا لیا ہے اور علی کی فضیلت کو مٹانے کے وہ در پہ رہے ہمیشہ. اب ہم آنے والے جلسے میں دیکھیں گے کہ یہ تو میرا مقدمہ تھا، اب ہم آنے والے جلسے میں دیکھیں گے کہ علی کی دشمنی کس حد تک دلوں میں پل رہی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اہل بیت اور بالاخص امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتوں کو کتابوں سے نکالا اور نکال کر کے پھینک دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.